تاخیر دعوت خطاب دینا چاہوں گا فضیلت الشیخ عظیم نقطہ ترجمان مسلک حقائق حدیث جناب پروفیسر عبدالرزاق سعدی صاحب حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان سے گزارش ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے ساتھ محور گفتگو ہوں۔ جناب پروفیسر عبدالرزاق سعدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہا۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ احباب ذی وقار سامعین سامعات، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس ذات نے اپنے بڑے بھائی اور سینئر بھائی امین صاحب، جو ہمارے آئیڈیل بھی ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، معزز محترم اور ہمارے لیے پہلے دن سے مکرم، ان کے ساتھ کی ہوئی زبان کو رب نے وعدہ نبھانے کا موقع دیا ہے۔ صبح سے ایمرجنسی میں تھا، ہاسپٹل سے جواب دے چکے تھے، اور بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جمعہ بھی نہ پڑھا سکا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، احباب کی دعاؤں سے کچھ ریلیف ملا ہے، اللہ تعالیٰ مکمل صحت دے۔ مجھے ملاقات کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حساس بھی بہت ہے اور خاص بھی بہت ہے۔ وہ موضوع جسے ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں اور اس لفظ کو عام سا جانتے ہیں، وہ لفظ صلہ رحمی ہے۔ حضرات، یہ لفظ اگر اس کا معنی سمجھنا ہے تو تھوڑا سا بنیاد کی طرف آئیے۔ آپ نے اردو میں لفظ وصل سنا ہوگا، عربی میں توصیلہ اس ایکسٹینشن کو بولتے ہیں کہ جب آپ سوئچ سے دور ہیں، بورڈ سے دور ہیں، اور آپ نے پاور کہیں پہنچانی ہے، تو پھر وہ درمیان میں رابطے کی تار اور وائر کہ جو اس بورڈ سے لے کے آپ کی مشینری تلک اور مطلوبہ ڈیوائس تلک کرنٹ دے سکے، اسے عربی میں توصیلہ کہتے ہیں۔ اور یہ وصل اور توصیلہ، یہ صلہ، اگر اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے، کرنٹ پاس نہ ہو، تو یہ بیکار ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑا ہی کیا اور یہ بات کہی کہ شب وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو، شب وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا۔ صلے جہاں ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، یاد رہے کہ تعلق جتنا بڑا اور گہرا ہوتا ہے اور رب کی نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کے لیے حاصل بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کی نعمت کتنی بڑی ہے
میں ذرا تھوڑا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی تھی، صحیح بخاری کی حدیث، جب پہلی وحی آئی تو اس وحی کی حیبت کتنی تھی ذرا یہ نوٹ کیجیے. سنن نسائی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے ایک نبی کو 40 جنتی آدمیوں کی طاقت دی ہوتی، اور ایک جنتی آدمی دنیا کے 100 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا ہے. اب 100 کو 40 سے ضرب دے، دنیا کے 4000 پہلوانوں کی طاقت سے زیادہ ایک نبی کی طاقت ہوتی. لیکن جب وحی آئی اور محبوب کو سینے لگا کے دبایا گیا اور کہا گیا کہ اقرا پڑھیے، اور آپ کو 5 آیتیں بطور سبق بطور وحی دی گئی، اس وحی کی حیبت کہ 4000 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے وقت کے پیغمبر ہادی راغب سیدی مرشدی محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ ہے کہ آپ کانپ رہے تھے اور آپ پہ بخار کی کیفیت ہونے لگی، ٹمپریچر بہت زیادہ ہو گیا اور کب کبھی کے عالم میں آپ گھر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدستور کہے جا رہے تھے زملونی زملونی دفرونی، مجھے کمبل ہے تو دے دو، لحاف ہے تو دے دو، کوئی کھیس چادر ہے تو دے دو، کوئی رضائی ہے کپڑا ہے مجھے دو، انی اخاف علی نفسی، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ حادثہ اس نوعیت کا ہوا ہے کہ میں بچنے والا نہیں، میں بچنے والا نہیں. حضرات اتنے بڑے طاقتور انسان اس پہ وحی کا نزول اور اپنی جان کا خطرہ اور کب کبھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے اوپر یہ حیبت اور حیات، جواب میں جو سیدہ نے محبوبہ نے گھر والی نے دوائی دی تھی اور نفسیاتی علاج فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہا کلا واللہ، آپ نے یہاں بازاروں میں سڑکوں میں گاڑیوں پہ قسمیں کھا کے سودے بیچتے دیکھا ہوگا اور بڑی بڑی کمال کی، وہ لوگ کہانی ڈال کے بات کر کے بندے کا اپنا سین بدل کے رکھ دیتے ہیں، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں. میں 3 جملے پہلے بولنے لگا ہوں تاکہ صحیح بخاری کی روایت اور پھر صلہ رحمی کی حقیقت حاصل سکے. میں چونکہ بڑے لمبے سفروں سے آیا کرتا تھا صادقاباد والے ٹائموں پہ، میں 18 پہ، تو ایک دفعہ مجھے سیٹ ملی بالکل ونڈو پہ چڑھتے ہوئے، جو پہلی سیٹ احمد پور شرقیہ سے ہوئی سیٹ. اب جو بھی آ کر پھیری والا کوئی بھی چڑھے، میری گود میں بیگ رکھے، پاجی 2 منٹ تو شروع ہو جائے. تھک گیا میں، چیچا وطنی جدو آیا نا، میں کیا ہوں جائے کسی نے کیا میں لاٹ بیٹھا. ایک پھر چڑھا تو میری گود میں بیگ رکھے، ایویں نہ لے ہاتھ جوڑے تو بولے آنے گود میں رکھ کے نا بیگ، کہنا جی تمہیں غصہ بڑا چڑھتا ہونا، پتہ نہیں کتوں تو رہے جی. پیار سے آپ کو بندہ چڑھتا، پھر کہنے لگا جی پہ مور کونجا نو دین تانے تھوڑی نت وطنا نو تیاری ہے، یا تھوڑا دیس کو چجاتی یا کسے نہ لی آ رہی ہے. ابو کونجا نے کیا مورو نہیں تھوڑی مت حسن نے ماری ہے، نہ اساجا دیس کو چجا تے نہ کسے نہ لی آ رہی ہے. یہ تو چوڑی کہندی ہے پھر پھر کے جیڑی مولا چوک کلائی. کہنا میں تھوڑے کول ٹور کے آیا، مینوں رزق ٹور لیا ہے، میں آپ نہیں آیا. یہ تھوڑیاں جیباں چ رب نے میرا رزق لکھیا تے میرے اس تھیلے دے وچ کوئی تھوڑا سامان رکھیا رب نے، وہ تسی لے لو تے جیڑا تھوڑیاں جیباں چ رزق مینوں دے چھڈو. ایداں کر کر کے نا انہیں میرے ورگے گرم بندے نوں بھی ٹھنڈا کرتا. خیر تھکیا تھکایا، حالات پیڑے تے رات ٹھنڈ، اللہ دا کرنا ہے. جدوں گوجرا آیا نا، میں کہ ہوں کوئی چڑھیا تو لڑنا پہ ٹکرا مارنی پہ مارا گے نہیں، پھر پیر جہاں ہے وہ مارا.
چھوٹا جہا بچہ کولر میں جڑا آپ توڑا ہی کولر چکیا تے دروازے سے چڑھتے ہیں پہلا پیر رکھتے لو جی بیوہ مرغیاں دے یتیم آنڈے لے کے یتیم آ گیا بیوہ مرغیاں دے یتیم آنڈے لے کے یتیم آ گیا تسی دو دو کھا لو گے تواڈے پاسے تتے ہو جان گے میرا گھر چولہا چل پو کوئی میرے غریب بھن بھائی کو نہیں کھاتا میں اگلے انڈے نہیں کھاتا وہ جملے سن کے میں بھی دو لے بتا کیا رہا یہ دنیا کے عام لوگ ہیں اور لوگوں کو کائنات کی سب سے عظیم ترین عورت میرے محبوب کو قسم اٹھا کے کہتی ہے کلا واللہ ابشر یہاں اگر ہڈی غلط جڑ جائے تو اچھا پہلوان پہلے اس کو توڑتا ہے پھر اپنی جگہ پہ جوڑتا ہے محبوب کہہ رہے تھے میں ڈر رہا ہوں کہ میں بچوں گا نہیں وہ کہتی ہیں کلا عربی کا یہ جملہ تب لایا جاتا ہے یہ بیسیکلی ریگ مال ہوتا ہے پہلے نشان کو جہاں رنگ کرنا ہوتا ہے اتارتا ہے رگڑتا ہے وہاں پروٹین بھری جاتی ہے پھر رگڑا جاتا ہے پھر اس کو برابر کر کے پھر اس پہ کہیں رنگ اور گوڑ چڑھایا جاتا ہے کلا ہرگز ایسے نہیں ذہن سازی کرنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے اور پچھلے واقعات کو ختم کرنے کے لیے اور نفسیاتی آثار کو مٹانے کے لیے عربی زبان میں اور ادب میں کلا کا استعمال ہوتا ہے کہا کلا ہرگز ایسے یا مجھے یاد آیا تیسرا واقعہ میں نے کبھی بھی گاڑیوں میں منجر نہیں خریدی تھی آؤندیاں بڑیاں سی ایک بھائیا چڑھے آتے وہ دے دوں کہ پھیری پوری تو لئی کسی نے نہ پھر آن کے کھلو گیا اتنے آن کے کہتا بھاجی گل سنو تھوڑی مرضی کا سودا تھی نہیں لیا کوئی گل نہیں سونا تو سونا ہی ہوتا ہے پر ایک گل تمہیں کہن لگا رات کو کتنے راتی براتی پیڑ اٹھی نا کتنے داڑ جائے تو 5000 کا نوٹ کٹھا کر کے بھی کوڑ چ دو تو فائدہ کوئی نہیں ہونا جی ہوں تمہیں 10 کی مہنگی لگتی ہے نا یہ چونڈی ماڑی جی ہوئی گھر چ رکھ لو گے نا تو سکون آ جائے پہلے انہیں ذہن کچا کیتا کہتے جو تسی کیتا ٹھیک کیتا تھی پیسے بچائے تھوڑا مائنڈ لیکن میں تھوڑا ذہن ساری کرتا کہ سونا سونا ہی ہوتا ہے محبوب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ایسے ہوگا نہیں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم خوش ہو جائیے دلیل کیا تھی ایسا کیوں نہیں ہوگا کائنہ کا لتا سے لطف ہے محبوب جو انسان رشتوں کو ملائے اگر رب اسے ہی اٹھا لے تو پھر دنیا میں رشتہ داریاں کون میں اگر دنیا سے ویلڈر ہی ختم کر دیے جائیں اور ویلڈنگ پلانٹ ہی ختم کر دیے جائیں تو ٹوٹے ہوئے کو جوڑے گا کون اللہ اکبر یہ جملہ صحیح بخاری کا اور مومنوں کی ماں کا اور مثبت پہلو کا مجھے امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت کچھ معنی سمجھ آیا ہوگا لیکن ابھی میں نے ایک معنی سمجھانا ہے کہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے اور یہ بولی کیوں گئی ہے بھائیو لفظ رحم جو ہے یہ الرحمن اللہ کے لفظ سے لیا گیا ہے اس کا ایک ٹھنڈا پہلو ہے کہ گرم پہلو ہے ٹھنڈا پہلو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے رکھا ہے اور گرم پہلو الرحیم میں رکھا ہے الرحمن کے اندر جو لفظ رحم ہے اس کا تعلق اللہ کی صفت خلق سے ہے کہ وہ خالق ہے اس نے جو بھی مخلوق بنائی ہے اس پہ رحم کرے گا مہربانی کرے گا چونچ دی ہے دانا دے گا جس سائز کی چونچ ہے ویسی خوراک مہیا کرے گا جہاں جہاں پیٹ لگا ہے رزق کے مین گیٹ مہیا کرے گا وہ ماننے والوں کو بھی دے گا جو نہیں مانیں گے انہیں بھی دے گا کیونکہ رحمان ہے بلکہ زیادہ دے گا کیونکہ وہ رحمان ہے آپ یورپ کو دیکھ لیں رحمان ہونے کے ناطے وہ دے رہا ہے مسلمانوں کو دے رہا ہے کافروں کو زیادہ دے رہا ہے لیکن الرحیم یہ والا جو رحم ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار مالک یوم الدین اس دن جسے جزا دینی ہے جزا دے گا جسے سزا دینی ہے سزا دے گا قیامت کے دن رحم اس پہ ہوگا جس نے دنیا میں رب کی قدر جانی ہوگی اور مالک کو پہچانا ہوگا اور اللہ کا حکم ماننا ہوگا یہ صفت عدل ہے اور اس کا تعلق آفات سے ہے ان دو لفظوں سے الرحم لفظ لے کے اللہ نے مشتق کر کے اس کا ایک پرزہ بنایا اس کا ایک پرزہ بنایا
اور دنیا کی ہر فیمیل میں رکھ دیا، مردوں میں سے عورت میں، اور ہر مذکر میں اس کے مؤنث کے پیٹ میں اللہ تعالی نے ایک پرزہ لگایا اور اسے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کا شاہکار روم بنایا اور فیکٹری کے طور پہ رکھا، اور اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصے اپنے بندے کے لیے اپنے پاس رکھے، اس ایک حصے میں سے پوری کائنات کی جتنی بھی مادائیں ہیں ان کو دے دیا، اور جتنے نر ہیں ان کے اندر بچوں کی نرمی، حتیٰ کہ درندہ جب اپنے دوسرے کو گردن تو چیر کے رکھتا ہے، من کا توڑ دیتا ہے، مگر جب اپنے بچے کو اٹھاتا ہے تو انہی دانتوں میں یوں اٹھاتا ہے کہ اسے چوبے بھی نہیں۔ ماں کے پیٹ میں لگا ہوا وہ پرزہ رحم کہلاتا ہے۔ اب یہ رحم اس دنیا میں آ کے اگر ہم سمجھے تو 3 پہلو رکھتا ہے۔ پہلا، خالق کے ساتھ ہمارا رحم کا تعلق، کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں صلہ رحمی کر ہی ہو سکتا ہے اور کام ہی اس کے آدھی ہے جو اپنے خالق کے ساتھ جڑا ہے، جو خالق سے اور مالک سے کٹ آف ہو گیا، ساتھ چھوڑ گیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، در کو چھوڑ دیا، آوازوں کو چھوڑ دیا، منافی کو چھوڑ دیا، وہ دنیا میں کسی اور کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جو بنانے والے کا قدردان نہیں، خالق کا نہیں، وہ اپنے باپ کا قدردان، وہ ماں کا، وہ بہن کا، وہ بیٹی کا، وہ بہو کا، وہ ساس کا، وہ سسر کا، وہ سالے کا، وہ دنیا میں عورت کے 60 روپوں کا، اور ہر روپ کے اندر جو ہے اس کے کردار کا وفادار نہیں ہو سکتا، غدار نکلے گا، کیونکہ یہ اپنے خالق کا غدار اور باغی ہے۔ دوسرا رحم وہ ہے جو اللہ تعالی نے میری ماں جی کے پیٹ میں رکھا، اور اس کا اصل تعلق میرے باپ سے ہے۔ اگر میرے والد نہ ہوتے، منگنی نہ کرتے، تھرو پراپر چینل نکاح نہ ہوتا، گواہ نہ لگتے، اور ایجاب و قبول نہ ہوتا، تو یہ رحم میرے لیے ذلت کا باعث ہوتا، میں حرامی کہلاتا۔ یہ رب کی بہت بڑی عطا ہے کہ میرے ڈیمانڈ نوٹس کے بغیر میٹر نہیں لگتا، میرے کلیم کرنے کے بغیر مجھے کچھ ملتا نہیں۔ رب نے دیا اور اپنی رحمت سے دیا۔ جب مجھے علم بھی نہیں تھا، میرے باپ کو مضبوط لنگوٹ اور طاقت اور صحت اور ایمان سے نوازا، اور میری ماں کو عزت اور آبرو اور خاندان اور نسل اور برادری اور حسب سے نوازا۔ اس نے اپنے وجود کی حفاظت کی، باپ نے اپنے کی، پھر دونوں کو رب نے چناؤ دے کے ان کو تھرو پراپر چینل نکاح میں جوڑا، ان کی ملاقات کروا کے رب نے مجھے باپ کی پشت سے اٹھا کے ماں کی سینے کی ہڈیوں سے، ترائب سے لے کے اور سلب سے لے کے ماں کے پیٹ رحم مادر میں، جسے شکم مادر یا رحم مادر کہتے ہیں، اس رحم میں بھیج دیا۔ اصل میں رحم کا میرا ایک تعلق میری اصل کا ہے، اور اس اصل کی اصل میرے ابو ہے، اور اس کے ساتھ جڑنے والا وہ رشتہ میری ماں جی کا ہے، اور اس سے میرے ابو کے بھائی میرے چچے اور تائے بنے، اور میری ماں جی کے بھائی میرے ماموں بنے، میرے ابا جی کا جو ہے ابو وہ میرے دادا بنے، اور ماں دادی بنی۔ ادھر اسی رحم کے رشتے سے ماں جی کی طرف سے نانا اور نانی بنے، اور جو میرے برابر ہے وہ بھائی بنے یا بہنیں بنی۔ یہ ہمارا اصل ہے رحم، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسری قسم ہے ہماری اصل والا رحم۔ اس سے بنے ہوئے رشتے، ان کو رب نے کہا ہے میں نے ایک جگہ سے لیا ہے، کبھی توڑنا نہ، کبھی توڑنا نہ، جوڑتے رہنا۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو ہنس کے بلائے ہنس کے بلانا ہے، کوئی نہیں بھی ملتا۔ جب میں نے تمہیں بنا دیا ہے تو تم کیوں نہیں ملو؟ مزاج حالانکہ مختلف تھے۔ سنن جامع ترمذی کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ نے جب روحیں بنائی تو عالم ارواح میں روح کی گروپ سازی کر دی، جیسے گروپوں کے یہ خون کے گروپ ہوتے ہیں۔
ایک گروپ کا خون دوسرے کو لینے کو آسانی سے تیار نہیں ہوتا، مشکل ہوتی ہے، اور پھر ہمیں کراس میچ کروانا پڑتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، رب نے روحیں بنا کے گروپ بنا دیے اور اس گروپ میں بیٹھے ہوئے، ما تعارف منها ائتلف، جو روحیں وہاں مل کے بیٹھ گئی وہ دنیا میں کبھی بھی نہ ملی ہوں، اچانک ملاقات ہوئی اور بڑھاپے میں ہوئی ہو۔ ایک بابا جی مجھے کہنے یار میں تینوں کتے دیکھے ہے، نہیں میں تو اس علاقے چاہے ہی میری دفعہ میں تو ڈوری میری دفعہ کہنا نہیں پر میں تینوں دیکھے ہے۔ آپس بہی جاندے نے بہی جاندے نے گلاں کیتی جاندے یار تم دیکھیا بھی کیا جاندا، کہندا نہیں یار غلط فہمیاں ہوں گی، میں اس علاقے کا بندہ ہی بھائی نہ لڑو، تسی ایک دوجے کو دیکھیا ہے، عالم ارواح چ مل کے بیٹھے سے تہاڈیاں روحاں جو انیاں رلن نہیں، تو ہزاروں میل کے فاصلوں کے اجنبی اگر وہاں بھی بیٹھے یہاں بھی ملیں گے تو مل بیٹھیں گے، دل ایک دوسرے سے بھیگ جائیں گے، خیالات اور تصورات مل جائیں گے، لیکن وما تناکر منها اختلف، جو وہاں دور ہو گئے، ایک چھت کے نیچے ایک باپ کی اولاد ہو کے ایک ماں کا دودھ پی کے بھی بسا اوقات بھائیوں اور بہنوں کے ذہن نہیں ملتے، یہ الگ بات ہے، لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، امتحان جاری ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ایک گھر میں پیدا کر کے فطرتوں کو الگ الگ بنا کے سوچوں کے زاویے الگ رکھ کے امتحان جاری ہے، اور کہا ہے جڑے رہنا کٹنا مت، جڑے رہنا کٹنا مت۔ مگر میرے اور آپ کے ملک کے جو حالات ہو گئے ذرا سنیے گا، رحم کی تیسری قسم بھی پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ رحم کی وہ قسم ہے جو ایک دنیا کا سب سے معزز ترین انسان، لفظ پہ سنو، دنیا کا سب سے معزز ترین انسان، حیادار انسان، پاک دامن انسان، غیر مند، دلیر، جوان، بہادر، دیندار، جس نے اپنی بیٹی کی اور عزت کی غیرت مند بن کے 18-20 سال حفاظت کی تھی، یہ میرے اوپر اللہ اس کے دل میں رحم، نرمی، ترس، محبت، پیار، اخوت، مودت، اور اس کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی اس عزت والے رحم کو، جسے کبھی کسی سے دیکھنا اور ملنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لوگوں کو بلا کے، دوا لگا کے، ایجاد قبول کروا کے، گھر میں کھانے پکوا کے، خوشی سے اعلانات کروا کے، وہ رحم میرے حوالے کر کے کہتا ہے جا بیٹا اللہ اس کو اپنی نسل والا، اسے سسر کہتے ہیں، وہ باپ تھا، یہ سسر ہے، یہ دنیا کا وہ عظیم ترین دوسرا انسان ہے، پہلا باپ اور دوسرا یہ کہ جس نے اپنی عزت تیرے حوالے کر دی ہے، اور پھر اس رحم کے رشتے سے وہ میری بیوی بنی، اور اس رشتے سے تعلقات اور نئے رشتے بنے، اس سے میرے بیٹوں اور بیٹیوں نے جنم لیا، یہ میرے رحم کے رشتے کہلائے، یہ نسل والا رحم، وہ اصل والا رحم، اور وہ تخلیق والا رحم، الرحمن الرحیم، حضرات ان تینوں کا کمبینیشن ہے، ان تینوں کے تعلقات کو نبھانا دین کہتے ہیں، کما تدین و تدان، جیسے کرے گا ویسے بھرے گا، جیسے چلے گا۔ دنیا کا اصول سنیے، دنیا والوں کا اصول ہے جیسا کرو گے ویسا کریں گے، سنا ہے جملہ آپ نے، اس سے بھی آگے بڑھ کے سنیے، کہتے ہیں وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی انسان ہیں تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے، اور اس سے بھی آگے بڑھ گیا، کہنے لگے اینٹ کا جواب پتھر سے دے گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ دنیا اور آگے بڑھ گئی اور کہنے لگے کہ دشمنی کرو گے تو ہم بھی دشمنی کریں گے، لیکن دشمنی پاکیزہ ہوگی، وہ کیا ہے؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اب آئیے ان رشتوں سے ہو کیا رہا ہے، شاعر نے نقشہ کھینچا ہے میرے علاقے کا، اس خطے کا، اور کہتا ہے مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے کسوانے کا موسم ہے،
کہتا ہے انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے. سانپ اگر ڈس رہے ہے زہر کا تریاق ہو، اللہ نہ کرے یہاں ہو ہمارے ہاسپٹل میں، پیسرا میں، قرب و جوار میں، گوجرا میں، فیصل آباد میں، ڈچکوٹ میں، آپ کو ہسپتال میں سانپ کے کاٹے کا دوا دارو مل جائے گا. سانپ اگر ڈس رہے ہے زہر کا تریاق بہت، آدمی اگر ڈس رہے تو ہر سانس نکل جاتی ہے. اور آدمیوں کے ڈسے میں نے الائٹ کی اور سول کی ایمرجنسیوں میں آ کے واپس لوٹتے نہیں دیکھے. لاشیں تو جاتی دیکھی، زندہ اور صحیح سلامت بڑی مشکل سے جاتے. کیا ہوا ہے؟ بھائی نے ڈسا ہے، ماں نے ڈسا ہے، باپ نے ڈسا ہے، بیوی نے مارا ہے، شوہر نے مارا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہمارے رویے وقتی طور پہ تو بڑے اچھے لگتے ہیں. میں نسل مکا دیں گی، میں تیرے نال لائن پا دیتی ہوں، تو ادھر تو میں ادھر، آئی تو بات تیرا میرا نہ خوشی نہ غمی. اللہ اکبر. اسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دے. یہ برادری ازم، یہ دولت، یہ دنیا، یہ زن، یہ زن، یہ زمین، ان کے پیچھے لگ کے ہم رب کو بھی بھول گئے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے اور باقی سب کو بھی بھول گئے. سسر ساس اور جو ہے وہ رشتہ دینے والے وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں. حضرات یہ تھے 3 رحم کے رشتے اور ہماری صورتحال. اب میں لوٹتا ہوں، ہمارے پاس ایرر کہاں آتا ہے؟ موبائل لیتے ہیں، بڑا اچھا چلتا ہے، ٹچ اچھا ہوتا ہے، بٹن. وقت آتا ہے ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کچھ ایسی چیز اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، انسٹال کر لیتے ہیں، کوئی ایسا کارڈ اس میں چڑھا لیتے ہیں جس میں آلریڈی وائرس ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلڈ ہو جاتا ہے. اب ہم پریس کچھ کرتے ہیں، لکھتا کچھ ہے، اوپن کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہوتا کچھ ہے، مرضی اس کی. تو میرے بھائیوں، ہمارے رشتوں میں جو وائرس اور ایرر آتا ہے ہم اسے پڑھنا چاہتے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں ٹوٹ گیا ہے اور گھر گھر میں آج لڑائی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے رب کو اس کا حق نہیں دیا تو پھر اس نے بھی ہمارے چھوٹوں سے ہمارے حق بنوائے. ہم چھوٹے ہو گئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے اپنے بچوں کو پیدا نہیں کیا، بھائی کو پیدا نہیں کیا. خالق اللہ ہے، ہم ایک ذریعہ ہے، ایک ناتا، ایک خون کا رشتہ ہے، ایک نام کا تعلق ہے. لیکن رب کے ساتھ ہمارا خالق و مخلوق کا رشتہ ہے. رب بنانے والے ہیں، خالق اور مالک ہے. وہ پچھلے 10 جہان اور آنے والے 10 جہانوں کے اندر میرے اور آپ کے خالق و مالک ہے. جب ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں تو سزا تو ملنی تھی. والجزاء من جنس العمل. اللہ کی شریعتوں کا ایک اصول ہے، والجزاء من جنس العمل. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، لیکن سزا میں تیرے اپنوں سے دلواؤں گا اور میری لاٹھی بھی آواز. دکھتی تو ہے مگر دیکھنے والی آنکھ نہیں ہوتی، سنتی تو ہے مگر کان اس وقت سن رہی ہوتے، اور دل میں کھٹکتی تو ہے مگر ہم اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے سینسر جواب دے چکے ہوتے ہیں. حضرات آئیے رب سے بے وفائی کی صرف ایک علامت. جو بندہ کھائے رب کا، پیے رب کا، جیے اللہ کی دی ہوئی زندگی پہ سانسیں لے، مولا کی دی ہوئی فری میں آکسیجن لے. ایک آکسیجن کا سلنڈر یا چند لمحے ایک اپنے مریض کو دلوانے کے لیے ایمبولینس میں کتنا دیتے ہیں؟ رب دے رہا ہے، فری میں دے رہا ہے. سانس لے رہے ہو، ہوا لے رہے ہو، پانی لے رہے ہو، آگ لے رہے ہو، فضا لے رہے ہو، آسمان لے رہے ہو، رات کو جو ہے وہ زیرو کے بلب لے رہے ہو، دن کو جو ہے وہ تیز روشنی لے رہے ہو، کام لے رہے ہو، خوراک اور غذائیں لے رہے ہو، پھول اور پھل لے رہے ہو، صحت جوانی زندگی لے رہے ہو، اور جسم میں لگے ہوئے اتنے قیمتی اعضاء اللہ سے لیے ہوئے ہیں کہ ایک کے بدلے میں پوری دنیا بیچ دی جائے تو وہ پھر بھی نہیں ملتا. صرف اپنی آم کا پپوٹا لے دو، ساری دنیا بیچ کے یہ ہماری بات نہیں ملتا. اس رب سے بے وفائی کی سب سے بڑی علامت اور بد نصیبی اور بدبختی کی علامت دیکھنی ہو تو جو بندہ، جو بیٹا، جو بیٹی، جو نوجوان، جو بچہ اور جو بھی انسان حی علی الصلاۃ کا جملہ سننے کے بعد اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا، یہ رب کا بھی نہیں اور باقی سب کا بھی نہیں. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت کرنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں. یہ بندہ رب کے دربار سے توبہ کر کے بچ جائے تو بچ جائے.
وغیرہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں. اس کی زندگی میں 5 بڑے خطرے کھڑے ہیں. خوف کی زندگی، یہ اپنے رشتوں سے ڈرے گا، عزتوں سے ڈرے گا، کیونکہ اس نے رب کی عزت کو چیلنج کیا ہے اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے. جو دنیا کی محبت میں رب کی محبت کو چھوڑ دے، پھر اس کو بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جب اس کو ضرورت ہوتی ہے محبت اور پیار کی اور سکون کی اور تعلق کی، تب اسے وہ چھوڑ جاتے ہیں. وہ بڑھاپا ہو، وہ جوانی ہو، وہ بیوی ہو، وہ شوہر ہو، وہ بھائی ہو، دوست ہو، وہ یار ہو، وہ پیار ہو، وہ کچھ بھی ہو. کیونکہ جب اس نے دکان کے لیے، کھیت کے لیے، کلیان کے لیے، ایک آفس کے لیے، کاروبار کے لیے اور میری والے ایک سائیکل بائک کے لیے، اس نے ایک گاڑی کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اللہ اکبر کے جملے کو بڑا بول کے رب کو چھوٹا کر کے، گاہ کو اور انسان کو، بیوی اور بیوی کو بڑا کر کے، اپنی خواہش کو بڑا کر کے، کاروبار اور دنیا کو بڑا کر کے، رب کو چھوٹا کر کے حی علی الصلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح کی طرف نہیں آیا. اس سے بڑھ کے دنیا میں غدار کوئی نہیں اور اللہ کا بے حیا اور بے وفا کوئی نہیں. خود رب کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے تو رب کی قدر ایک پھکی جتنی نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدر ہی، مرغی کو ذبح کر کے گاہ کو دینا ضروری سمجھا. میں نے اپنے گھر میں بلایا تھا، نہیں آیا، اس نے میری بہن کو جانی تو کیا جانی. کیسا رشتہ رکھا اس نے میرے ساتھ، برباد کر دیا اس نے اس اپنے رشتے کو جو رحمان نے 1% میں سے اتنی کائنات کو دے کے 99 اس کے لیے رکھے تھے کہ بندے آ جا. ماں بچے کو اپنی ہمت کے ساتھ آگ میں نہیں گرنے دیتی. میں 99 رحمتیں رکھ کے ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہو کے تمہیں جہنم میں کیسے جانے دوں گا، لیکن میرا رہ تو صحیح. ہم اس کے نہیں ہیں. ناراض نہ ہونا، مسلک کوئی بھی ہو، لکھ دو مسلک کے باہر. سنت کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے. تیرا مسلک کوئی بھی ہے، تیرے اوپر قرض ہے، نماز کو پڑھ لے. آ تو جا، تو بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، 7 سال کا ہے تو حکم دو، 10 کا ہے تو مارو. ویدا ہوئے تھے نہیں سوچیے، 20 کا ہو تو 30 کا ہو جائے تو پھر 40 کا ہو تو کدھر جائے. مسلک کے بہانے لگا کہ میرے قریب جو ہے ساڑی مسیح کوئی نہیں. سنت کے مطابق نماز پڑھنا تیرے اوپر فرض ہے، اور یہ ایسا قرض ہے جس کے بغیر تیری دنیا بھی گئی، تیری عقبہ بھی گئی. ہم اس قرض کے بوجھ کے نیچے ایسا دب گئے. والجزاء من جنس العمل، رب نے سزا ایسی دی. میرے گھر میں میری بیوی اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی قبول کی ہوئی، جب وہ نافرمانی کرتی اور آواز نہیں سنتی پھر روتا ہے. پھر رب اس کو ایسی جگہ ڈبوتا ہے، مرتے ہوئے گوتے کھاتے ہوئے کہتا ہے واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، کسی نے میری گل نہ سنی. اللہ کہتے ہیں ظالم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں نے انسان کہہ کے آواز دی، تو نے نہیں سنی. میں نے یا ایھا الناس کہا، تو نے نہیں سنی. میں نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بولا، تو نے نہیں سنی. میں نے جب کہا کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اور جب میں اپنے بندے کر کے بلا رہا تھا، تو نے کان نہیں بھرے. آج بیوی نے جواب نہیں دیا تو کتنا دکھ ہوا ہے. تیرا تو صرف ایک لفظ کا رشتہ تھا، میرے ساتھ تیرا کلمے کا لفظوں کا بھی رشتہ تھا، اور میری ٹیکنالوجی کا تو شاہکار بھی تھا. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تجھے آدم کے بچے پوری مخلوقات پہ عزت اور آبرو اور وقار سب سے زیادہ دیا تھا. تو نے کیا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، میرا وقار کہاں چلا گیا، میری آواز نہیں سنتا. پھر اللہ بیٹا دیتا ہے، پت نہیں لائے ابا میرا رنگ کالا ہوں تو آپ کو جا تھی میرے روٹی تو پکا دیں. نہیں بی بی میں فیشر کرایا کل تو میں نہیں اندر جانا، یونیورسٹی چ میری کانوکیشن ہے، میں ہوں روٹیاں تپ کے دوا چولہے کے تندور تے کھلوا تو میرا کی رہے گا. پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر روتا ہے، پھر آنسو بہاتا ہے، پھر داڑیاں بھی ہوتا ہے، پھر جمعے پڑھتا ہے، پھر مسجد میں پہلی سب میں آتا ہے، پھر چٹ لکھ کے دیتا ہے. مولانا دعا کرتے اولاد نہ فرمانے فرما بردار ہو جائے. ارے اب بچتا ہے کیا ہوا جب چڑیاں چپ گئی کھیت. یہ ہم نے کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کوئی کسی کا نہیں رہا. آئیے ہماری غلطی دوسری جگہ پہ. کچھ لوگ نا فرشتے بننے کے موڈ میں ہوتے ہیں اور کچھ درندہ بننے کے چکر میں ہوتے ہیں.
یاد رہے کہ صلہ رحمی صرف انسان کر سکتا ہے، فرشتے نہیں کر سکتے. فرشتوں کے رشتے رب نے رکھے تو وہ رشتے کہاں نبھائیں گے؟ رشتہ وہی نبھائے گا جس کے شروع میں فا نہیں لگی. جی فا لگ گئی تو فے لگ گئی تو بھائی بہ گئے. یہ دین میں ہوتا ہے. بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں دین کے نام پہ فرشتہ بننے نکلتے ہیں، جنگلوں میں نکل گئے، بنوں میں نکل گئے، باہر جا کے پہاڑوں پہ چلے گئے، درختوں کے نیچے غاروں میں چلے گئے، دریاؤں کے کنارے بیٹھ گئے، آبادی چھوڑ گئے. اسی کلے بہ کے رب نو منانا چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہو. یہ رہبانیت شریعت کہتی ہے لا رہبانیت فی الاسلام. یہ تیرے چلے، یہ تیری دعوتیں، یہ بچوں کو چھوڑ جانا، یہ 6 مہینے، یہ سال دین کی تبلیغ ضروری ہے، لازمی ہے، امر مجبوری ہے، حکم ربی ہے، سیرت نبوی ہے. لیکن معاشرے میں رہ کے اپنی اولادوں اور بچوں میں رہ کے غیروں کی بھی تربیت کرو، اپنوں کی بھی کرو. فرشتہ میں نے فیصل آباد میں ایک فرشتے کو دیکھا، فرشتے کو دیکھا. 40 سال ہو گئے تھے، مسجد میں رہتا تھا، نہ بیوی کو ملتا تھا نہ بچوں کو ملتا تھا. کہتا جی یہاں پیچھے اپنی آخرت خراب کر لو، یہاں پیچھے جدوں یعنی گل نہیں چلتا. مرا کیسے؟ سردیاں ہیٹر دی آ گیا. دنیا میں رب نے دکھایا کہ تیرا یہ فرشتہ بن تیرے رشتوں کو توڑ گیا ہے. بچوں سے تو نے باپ چھین لیا، بیوی سے تو نے شوہر چھین لیا، اور تو نے اپنے پوتوں سے دادا چھین لیا، تو نے اپنی نواسیوں سے نانا چھین لیا. دین نے تجھے یہ سکھایا تھا کہ رشتے توڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ. سے ایک صحابی نے اعلان تو کیا تھا. ہوتا آج کا پیر ہوتے گئے کہ کوئی 3 بندے کھلو کے کہتے سر جی میرا بھی نام لکھو، میں اج تو بعد ساری راتوں کھلو کے گزار دینی نمازاں، میں سونا نہیں، لمیاں بھی نہیں کرنا. دنیا نہیں دیا دیکھو آج میرا مرید تے، آج میری تربیت ہے، میں پیر تے، آج میرا دے اثر انہیں ہوں پوری راتوں نہیں سویا کرنا، تہجد گزار بنتا ہے. دوجے نے کہا کہ میں ناگا نہیں کرنا، بلا ناگا ڈیلی روزے. تیجے نے کہا سونے گلا ہی ختم، پتے ہی پاڑ دیتے، نہ رحم نہ صلہ رحمی، نہ بیوی نہ بیوی کے نخرے، نہ بچے نہ بیوی بچے نہ چیخ چہڑا. میں پوری زندگی لائف ٹائم تھوڑے نال تدین نہیں بیٹھ چکا گا، خلیفہ بنا گا، جتنے رکھو گے اتنے رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ممبر لاؤ، جمعے داری انتظار نہیں کیتا. اکھاں سرخ، جسم لال، غصے کی حالت. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ بولے، کہا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، اور میرے امتی لوگوں کا حشر کیا ہوگا جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں. کیا باتیں بنائی؟ کیا کہا؟ یہی کہا تھا نا میں اب نماز ہی پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا، اور دوسرے نے کہا تھا روزے ہی رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا تھا کہ میں بس شادی نہیں کروں گا. یہ صلہ رحمی سے تعلقی کا اعلان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ روزے رکھے گا تو حقوق زندگی و بندگی کہاں سے، اور یہ راتوں کو صرف قیام کرتا رہے گا تو حقوق زوجیت کہاں سے، حقوق جسم کہاں سے. میرے محبوب نے قدموں میں رگڑ کے رکھ دی سوچ کو جو رشتوں کو فرشتوں کے نام پہ توڑتی ہے. کہا سنیے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ. میں نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، قیام بھی کرنا ہوتا ہے، روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں، ناغا بھی ڈالنا ہوتا ہے، اور میں نے گھر بھی بسا رکھے ہیں. یہ 12 حجرے ہیں میرے تمہارے یہ مدینہ میں، ذرا ان کو چیک کر لو، سورۃ الحجرات پڑھ لو، اور پھر میرے حقوق ازدواجی اور یہاں کے ماحول اور رب سے تعلق. میں تو اس سیٹم میں رہ کے چلتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو صلہ رحمیوں کو کاٹ کے آئے گا اور پھر عبادت اور رہبانیت اختیار کرے گا اور اسے رب کی بندگی کا نام دے گا، فرشتہ بننا چاہے گا، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے. جو اپنوں کا نہیں وہ میرا نہیں. دوسرے نمبر پہ صلہ رحمی ٹوٹتی ہے درندہ صفت لوگ. یہ لوگ کاٹنے والے، کھانے والے. میں نسل مکا دینی ہے، میں جڑوں بڑھ دینا ہے، میں گچھیاں لا دینی ہے، میں اکھا کٹ لینی ہے، میں چھڑنا پڑنی ہے، میں انہوں نے بچے کچے کھا جانے ہیں.
یہ ہماری جو گرمی اور ہمارا جو خاندانی ایک حسب اور نسب کا سلسلہ ہے، ساڑھے ذرا صاحب جڑیا جی اتنا کر سونے رانا بڑا دیتی نہ چھیڑ میں لگا اگے تو ہمیں پتا ہے یہ سلا رہنیاں نہیں ہے، یہ کاٹنے والی باتیں ہیں۔ بڑے تلخ تلخ جملے ہیں جو میری نیچر قوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں کے کم دیکھا کر، کم دیکھا کر، اپنے کہاں لگا ہوا ہے، کسی نے کی سونا کیا اتنے کون کسی کا غم وہدا ہے، اتنے کون کسی کا غم وہدا ہے، اتنے ہر کوئی اپنا کام لینا ہے، کام نکالا مطلب نکالا، جان چھوٹی، باقی درندے، اور درندے بناتے کون ہیں؟ زل زل اور زمین۔ سوچ کیا ہے دنیا کا سارا زل میرا ہو جائے، باپ بن کے ڈاکو بن گیا، بھائی بن کے ڈاکو بن گیا، مرد تھا اپنے آپ کو مردانگی اور رب کی بندگی کو چھوڑ کے اس نے کتنے رشتے کاٹے، کتنے تعلق کاٹے، نسلوں کی نسلیں مٹائی، قبرستان بنائے، اور اس نے کھوپڑیوں کی دیواریں بنائی، مینار بنائے، اور یہ درندہ بن کے بھی آخر اسے کیا ملا؟ کچھ نہیں، اسی مٹی میں غرق ہوا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایداں دے تواڈے میرے جواب سارے اسی جٹ ہونے ہیں، اسی وڑائچ ہونے ہیں، سارے سائی ہونے ہیں، اسی فلانے ہونے ہیں، اسی چیمے ہونے ہیں، اسی کر کیما دئیدا شادی اپنی پھوک دا پتہ نہیں جانی کہڑے ویلے، لیکن تعلق توڑ رہا ہے، نہ ماں کا لحاظ، نہ باپ کا لحاظ، نہ بھائی کا لحاظ، نہ چچے کا لحاظ، نہ تائے کا لحاظ، نہ دادا کی عزت، نہ دادی اماں کی قدر، پورے خاندان کو یہ درندہ بنا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی میں، میں ہی میں، میں ہی میں۔ یہ تیری میں رب نے پہلے بڑے بڑے درندوں کی نکالی تھی، آج مہندے آئی ہیں ساڑھے کو جراب کے ہو رہا وکیاں کسی اور نہ رکھیاں کسی اور نہ لینا چاہیے، نہیں موضوع سلا رہی ہے، بات کرو نہیں یہ بات کرو۔ آداب سی وقار سلا رہنی رہ بھی تقاضا ہے کہ اکھاں میری اکھاں چ پا کے رکھو، جڑا جٹنا ہے تو پہلی دفعہ پہننا ہے، بے وفائیاں نہ کرو، ادھر ادھر اکھاں موڑ کے نہ دیکھو، مرد مرد کی اکھاں چکھاں پا کے گل کرے تو مزہ تا ہی آتا ہے۔ تو اسٹیج تے کوئی زنانیاں نہیں بیٹھیاں کہ بڑے شرمیلے بن کے نیویاں پائیاں دے تے کدی ادھر تے کدی کبوتر ادھر، ذرا صاحب نال بہو، جڑیاں دو گلاں کرنیاں اپنی ہی کمیاں نے، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، میں جتنے بہوں گا میرے ورگا نیک کوئی نہیں، رشتے باقی ہی توڑے ہیں لیکن مڑ میں ہی نہیں۔ بھائیو انسان رہیے، انسان رشتوں کو کون نبھائے گا؟ نہ درندہ نہ جانور۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس پوری آیت کا تھیم، مرکزی خیال اور مین نقطہ اور خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ رشتے انسانوں کے چلتے ہیں، اور رشتہ داریاں اور صلہ رحمیاں وہی نبھاتے ہیں جن میں انسانیت ہوتی ہے۔ اگر انسانیت نہ ہو، شوہر بیوی کے بڑے بڑے ناز نخرے دیکھ کے باتیں کر کے، پیار محبت کی باتیں کر کے، عدالتوں میں جا کے نکاح کروا کے، لو کی شادیاں کر کے، پھر اسی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیتا ہے، اور بیوی پیار محبت کی شادیاں رچا کے اسی شوہر کے ٹکڑے کر کے اس کے تکے بنا کے یاروں کو کھلا دیتا ہے۔ کیوں؟ دونوں میں انسانیت نہیں۔ یہ بھی رشتہ نہیں نبھا پایا جو درندگی پہ اترا، نیچے گرا، اور وہ بھی نہیں رشتہ نبھا پایا جو فرشتہ بن گیا۔ تو فرشتہ بڑھدیا کی سوچیا؟ یورپ کے کلیسے نے فرشتہ بنایا خود کو، کیسے؟ کہنے لگے یار اے جڑا بندے دے نال نفس نفس لگانا ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، عورت گناہ کا پتلا ہے، لہذا یہ وجہ تو وہی سوچ کوئی رحمانیت والی، لہذا ادا کرو خطرے کراؤ کی بجائے نہ ویسے ہی خسرے بنو، ہجڑے بنو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ کوئی دنیا ننداری، بس دین مسیتے بہو، اللہ کی سپرد جیڑا نہیں، اللہ اللہ کرو، اللہ کرو تو جان چڑھاؤ لوگا تو۔ یہ سوچ بھی صلہ رحمیوں کی قاتل تھی، اسلام نے فارغ کر دی۔
اور وہ نچلی سوچ بھی انسانیت کے قاتل تھی، فارغ کر دی، کہا کہ مجھے فرشتوں کی ضرورت میرے پاس پڑے ہیں، حیوان اور جنگل یہ درندے ان سے بھرے پڑے ہیں، تو انسانی معاشرے میں رہ کے، سوسائٹی میں رہ کے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں آؤ، پورے کے پورے آؤ، سلامتی کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ۔ اور اسلام کیا ہے؟ السلام علیکم کیا ہے؟ تیرا دین بھی محفوظ، تیری جان بھی محفوظ، تیرا مال بھی محفوظ اور تیری عزت بھی محفوظ۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ رب سے تعلق محفوظ، توحید محفوظ، رسالت محفوظ، نماز محفوظ، قیام محفوظ، رکوع محفوظ، میرے سجدے محفوظ، میرا تشہد محفوظ، اور میری رب سے محبت، میرا روزہ محفوظ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور میرا لوگوں سے تعلق بھی محفوظ، مجبور، ضرورت مند، پہلے میں کماؤں، دولت مند بنوں، مارکیٹنگ کروں، پیسہ کروں، آوارہ نہیں پھروں، ماں باپ کے پیشے کو خراب نہیں کروں، کما کے اتنا کھا کے اپنے بچوں کو دلا کے پہن کے اتنا بچا لوں، 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کے برابر، پیسہ جو ہے وہ پڑا رہے، سال بھر دیکھا نہیں، پھر رفیع اموالہم حق للسائل والمحروم، میں اس تعلق کو نبھاؤں، رشتے داریوں کو نبھاؤں، انسانیت کے ناطے چلاؤں، اور جو کمزور ہے اسے کھڑا کر دوں۔ یہ زکات والے تعلق نام اسلام کا، اور جب یہ سب ہو جائیں اور پھر اتنا بچ جائے تو پھر خوشی مناتا رب کے ہاں حاضری لگوا کے پکنک پہ، انٹرنیشنل ٹرپ اور ٹور پہ نکلوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ آج مسلک نہ دیکھ، سنی شیعہ وہابی کا چکر نہیں، اللہ میں جو بھی ہوں تیرے در پہ تیرا نام لے کے حاضر، تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، کیوں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریفیں تیری کر رہا ہوں، کیوں؟ عطائیں تو تیری، میں کسی کا دیتا کرنا جو دیا تعریفہ کر، آج تعریفہ دے رہی ہیں، لباس جو قبر والا پایا ہے، یہ ہے سیرا رہنی، اصل سے بھی جڑ گیا، خالق سے بھی جڑ گیا، مخلوق سے بھی جڑ گیا۔ اگے آئیے، ماشاءاللہ کئی سارے لوگوں میں جو خامی ہوتی ہے نا، وہ رشتے کیوں توڑ بیٹھتے ہیں؟ کئی بچارے اصل بچاؤندے بچاؤندے اپنی نسل خراب کر بیٹھتے تھے، کئی نسل بچاؤندے بچاؤندے اصل ڈول دیتے۔ بیج نو گڈی نا زمین چ 2 سفر کرتا، تھلے نو جاندیاں جڑاں، اینو ایمان آکھیا، اتنے نو بندا تنا، شاخاں، پوپلا، پھول، پھل، ذائقہ، ٹیسٹ، مزہ، رنگ، اینو اسلام آکھیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، صلہ رحمی میں یہ 2 بنیادی عنصر۔ آپ ایمان اور اسلام سے رب کا تعلق نبھائیں، پھر اپنی اصل کا جو ہے اسے نسل کی وجہ سے ضائع نہ کر لینا۔ کئی لوگ بیاہ ہوتا جاتا ہے، نال ہی ماپیاں تو نظر پھیر جان گے، پھر انہوں نے وراثتی مکان بھی چنگا نہیں لگتا، پھر اپنا پنڈ بھی سونا نہیں لگتا، پھر کچھ بھی نہیں۔ یار ویلی جنہ دن لاجتا کھیلتے رہنا، وہ روز پوچھتے ہیں چودھری کتنے میں، وہ کہتا چھڈو پرے یار، نویں یار مل گئے، پرانے بھول گئے، ابے نو کون پوچھے، اما نو کون پوچھے، ہوں ماں بوئی بھی لگے، پیو بھی برا لگے، چاچے بھی پیڑے لگن، تائے بھی پیڑے لگن، بھراواں دے وچ بھی خیر کوئی نہیں، بھੈਣਾں بھی نندا بن گئی، بھی چنگے کوئی نہیں، جیٹ دیر ہو گئے میرے بھرا، یہ سارے پیڑے نکلے نے، ایک میری گھر والی چنگی ہے تو میں چنگا ہوں۔ انہیں اپنی نسل بچاؤ دے چکر چ، بچیاں دے بچاؤ دے چکر چ ساری اپنی اصل مار دیتی، جنیاں جڑاں وڈیاں جان وہ اتنے لگے پھل کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں اور بے حد کرتے ہیں۔ 1.5 مرلے کے مکان چ رہ لو، شہر جا اجنبی بن کے رہ لو، لیکن اپنی پہچان بھول گیا، اپنی جڑیں بھول گیا، اصل بھول گیا، تو لوگوں یہ بھی غلط ہے۔ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیسے کہہ رہا ہوں، کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح میں ہے، بہترین رہنما ہے۔ کچھ ساڈے ورگے عجیب و غریب اکڑو خان ہوں، ناراض نہ ہوا جائے تو غصہ نہ کرے جائے۔ یہ ورائٹیاں نے اللہ نے انسانوں نے بنائی، نہ شادی کر لین گے، قبول ہے کہہ رہے گے، لیکن پہلے دن تو بچے تو واٹی نہیں رہنا۔ گل سن لا، بڈھی ہونی گی اپنی جگہ تے، ایک تو مینوں تیرا پیو نہیں چنگا لگتا، بھرا چنگے نہیں لگتے، کسی کو بڑھن نہ لگی تو مینوں کو کام نہیں کرنا جو کرنا ایک کری نہیں۔ غلط کبھی پیو تو تھی منی جانی ہے، چاچا غلط کبھی تو منی جانی ہے، بیوی بوٹی بچے حالات ماڑے، پیڑے دیہڑے رولدے یتیماں
لیکن یہ چودھری جڑا ہے جی کوئی یہ نہ آخے جی لائی لگ گیا. ہمارے رشتے کو 2 ہی لفظوں میں مارا ہے, ایک رن مرید نے, ایک لائی لگ گیا. جی نسل دے ریب کو بچا لے تو اصل والے آتے ہیں رن مرید. بھن نے بھی کہنا رن مرید, بھراواں بھی کہنا رن مرید, پیو نے بھی کہنا رن مرید, ماں نے بھی کہنا رن مرید, چاچا تایا بھی کہنا رن مرید, دادے دادی نے بھی کہنا رن مرید. یہ بچارا اس لفظ کو بچتا بچتا پوری نسل ڈو پہ. تو جی بندے نسل والوں کی چھڈ کے اصل دی وہ اپنے پیکے جا کے تعارف کی کراؤ, ماں نہ پوچھ بس لائی لگی. پیو دی سنتا ہے, ماں دی سنتا ہے, جو بھنا کہتا وہی ہونا ہے. ان 2 جملوں نے ہمیں مارا ہے, ان 2 جملوں نے ہمیں لتاڑا ہے. اسی نے صلہ رحمیوں کو قتل کیا ہے. 2 لفظ چھڈ دو. دیکھو نا ذرا, غصہ نہ کرے. جی صلہ رحمی کا ایک منظر دسا گا تھوڑے چ کسی ویرے کا, کسی بابے کا, کسی بزرگ کا ہوا لگی ٹھنڈی, سموگ بھی سی, فوگ بھی سی, کالا دھواں بھی سی, تو دھند بھی سی. رات موٹر سائیکل سے سفر کیا, گھر پہنچیا, چادر چادر کو لیٹی سیر دکھتا سی. ہوں کی کوشش ہوئے گی جلدی نال چاہ بنا, آنڈے بال, میرا سر گھٹ, لتاں گھٹ, میں تو رہ گیا ٹھنڈ چ. جی وہ کتنے پیٹیوں آئی, یا وہ بمار ہے, میں بمار ہوا, سر بھی کٹے, انڈے بھی بال کے دے, چاہ بھی بال کے دے, ساری رات موٹیاں بھی بھرے, تو جی کتنے وہ سر دبے, جدو گھر وڑنا تو سر اتنے لیڑا بنیا ہوتا ہے. اٹھ مار چاہ بنا لا, تو مینو کی ہا کرن ڈی ہے, سنا ڈی ہے. یعنی وہ بمار ہوئے تو اٹھ مار چاہ بنا لا. پہلے تو زندگی چ کدی ادھر کا عجوبہ ہوا نہیں ہونا. تو جی کتنے ہو ہی گیا ہوئے کہ سر گھٹتا ہوئے تو کتنے پیو کی نظر پی جائے تو انہیں کی کہنا, جانی تو نہیں ویخ لا. بن گیا اج رن مرید, اندر بڑ کے لتان بہت وڈی گل ہے نا. کہ پیر گھٹتا ہوئے, پیر بڑھی کا بھی دکھ سکتا, بندے کا بھی دکھ سکتا. یہاں تھا جملہ بولا تھا, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. زندگی گزرتی خطبے جمعے سنتے اور خطبہ مسنونہ بیان کرتے ہیں. تو مینوں نہیں پتا, ویسے مینوں یقین نہیں ہوتا جی کوئی کہے نہیں جی مولوی صاحب میں واقعی تعاون کرنا بھی ہے, تعاون لینا بھی ہے. تعاون علی البر والتقوی, چنگے تے اچھے کماں چ گھٹ بھی لئی دا, گھٹا بھی لئی دا, تیار چ کوئی نہیں. کیونکہ ماں پیو بھੈਣਾਂ بھائیاں جین نہیں دینا رن مرید. تے جے کتے بھੈਣ دا سر دکھدا ہوئے, گھٹدا ہوئے بہ کے تے گود چ سر رکھ کے بھੈਣ دا کوئی گناہ تے نہیں. سر گھٹ دے, پیار کر کے محبت نال دا کوئی دکھ ونڈ لوے, انہیں جا کے اسی ویلے فون چوک کے کرنا لائی لگ گئی. بھੈਣਾਂ چ رہندا ہی رات بھی انہوں کو, انہوں نے گوڈیا چ, انہوں نے گودا چ. مینو تو اتنے ایویں جگہ نا بس کام ہی رکھا کر. یہ 2 جملے لے گئے آپ کو اور مجھے, چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ چھوڑ سکتے ہیں اور حی علی الصلاۃ کا جملہ لے گیا کہ جس کو ہم بے اعتنائی سے چھوڑتے ہیں اور توجہ اور دھیان نہیں دیتے, نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہی کچھ نہیں. میں آگے تفصیل کیا بتاؤں, کس کس رشتے کی صلہ رحمی کی اہمیت میں کیا بتاؤں. کہ محبوب نے یہ کہا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ فرشتہ اتنی دفعہ یہ حکم لے کے آیا کہ مجھے ڈر لگنے لگا. اس کا ہمسائے کا, ہمسائے سے بھی تو ایک صلہ ہے نا. ہمسائے کا اتنا اہم کردار ہے کہ وہ میری وراثت میں شریک نہ ہو جائے. جیڑا وراثت چیز رہی کہ اس کا ہم نے جو حال کیا ہوا ہے واپس ہوتا ہے. میرے پاس اتنا لمبا وقت نہیں تھا. دل میرا ویسے جو تھا اللہ نے ارادے توڑے ہیں. میرا دل تھا کہ میں آج رات یہاں رکوں گا, بیٹھوں گا. وہ بچپن, وہ زمانہ, وہ طالب علمی کا دور, انشاءاللہ بات بھی ہوگی, سوال و جواب بھی ہوں گے. لیکن بہرحال اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں. باجی وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. آکڑ رب نے سارے جی رکھی. کوئی بندہ ایسا نہیں جیتے چاکڑ نہیں. بچہ جانتا نہیں وہ ویر پہنا, وہ سپاں دے کول سپ ہوندے, جٹاں دے جٹ ہوندے, رائیاں دے رائی ہوندے, رانیاں دے رانے ہوندے. جداں دے اسی اُداں دے نیانے. کی کہہ رہے ہیں, جداں دے رانے اُداں دے نیانے, جداں دے جٹ اُداں دے ماشاءاللہ گنا. بٹ وہی ہونا, وہی تیور وہی وٹ. تو پھر کریں کیا؟ وَخَيْرُهُمُ
ایکسکیوز کر لو. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. ایکسکیوز کرنا سیکھو رب سے معافی اور بندوں سے چلو جان دو تاری مہربانی غلطی ہو گئی نہیں بھی غلطی تو غلطی کہہ کے رشتہ جوڑ لو نا تو یہ ورگی موج کو نہیں یہ ورگی موج کو نہیں یہ چدراہٹ تیا کر اور بات جاتی ہے کٹتی نہیں. لیکن بابا جی نے جڑی گل کہی سی گل سچی ہے کہ پھلاں دا تو عطر بڑا تے عطر دا پھر گڈ دریا ساری زندگی ارک بنایا نہیں کدی عطر بھی بنا پھلاں دا تو عطر بنا تے عطر دا پھر گڈ دریا تے دریا وچ پھر رچ کے نا مچھیاں وانگوں اتاریاں نا پھر بھی تیری ہو نہیں مکڑی پہلے اپنی میں نہ منڈے دی مکدی نہ پیو دی مکدی اینو میں جمیا کہ انہیں مینوں جمیا. ابا جی جان دو اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ایسا باؤس پتہ نہیں کیا لگ گیا ہوں ابے کو مناؤ لئی محبوب قدموں میں کتنا وہ پہلے پیو پچھو کٹ ابا کتنا کرنا پھر جا کے تویج لے بیٹھا کہندا وہیں پہ ہماری منتیں پوری ہوئی جب پچھلے برے ہم نے ہمارا ککڑ دبا تھا. کیا کیا دین بھی گیا عقیدہ بھی گیا ایمان بھی گیا رب بھی گیا اب بھی گیا سب بھی گئے بات بھی گیا عزت سادات بھی گئی خیر بھی گئی. اس ایک عقل نے کہا میں مار دے اور چھٹ جا جو پہل کر کے السلام علیکم کہہ کے مزہ تاؤن آئی تو اٹھو تو جاندے ہیں جڑے دور نے دھوندے نہیں پہنچ سکتے انہوں نے مارو فون بھائی گل ہے کہ پاویں میں غلط سا تے پاویں کوئی اور سی یہ نہیں سمجھو میں ہی غلط ہوں رب واسطے مینوں معاف کر دو تے اپنا جڑے ٹوٹے ہوئے تعلق نے جوڑ دیے. جے پھر بھی اگلا نہ منے تو بھاجی تسی اپنا کھاتا کلیئر کر لیا وہ جانے تے رب جانے. یاد رکھو جے کام نہ کیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے ہر سوموار تے ٹھیک اس کو 3 دن بعد منگل بدھ 2 دن تک وقفہ پا کے جمعرات پھر 3 دن کا وقفہ پا کے جمعہ ہفتہ اتوار کٹ کے سوموار نو اللہ دے عملاں دی فائلاں تے ہر بندے دی فائل لگدی ہے. میٹر لگنا ہوے تہاڈا تے فائل جاوے تے جدوں ٹائم آوے جاب لگنی ہوے تے جدوں فائل دا ٹائم آوے چک کے افسر مارے پرے ویکھے ہی نہ اللہ سب دی فائلاں چیک کردے نے 2 بندیاں دی فائل چیک نہیں ہوندی چک کے پرے سینڈ دتی جاندی ہے. اور اللہ کہندے کہ پتر کا ہذین حتی یصطلحا جڑا پیو پتر لڑے نے آ جڑے میاں بیوی لڑے نے آ جڑے بہن بھرا لڑے نے آ جڑے رشتے دار آپس قطع تعلقیاں کر کے بیٹھے نے انہاں ظالماں دی فائل میں دیکھنی بھی نہیں چوکے پرے مارو جب تک کہ آپس میں ملدے نہیں میرے کو انہاں دی رپورٹ نہیں لے کے آؤ. جس کے عمل پر اور اس سے بھی سخت میرے محبوب نے فرمایا صحیح فرمان آقا کا اس حالت میں اگر دونوں کو موت آئی سیدھے جہنم میں سیدھے جہنم میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ رشتہ یہ صلہ رحمی رزق کی بھی برکت ہے عمر کی بھی برکت ہے. اسی کئی نال اس لیے تعلق کٹیا ہوں یار ادھر وہی ٹور پہ وہی نہ تو جان چڑھاؤ ادھر وہی ٹورے دکھان انہوں نے گھر لب دی میرے بھائی نہیں ہر بندہ اپنا نصیب کھاتا ہے. تو کئی بندے نے مورا باقی جیب چ رکھیاں ہوئی سی مان لینے ہے کچھ حال ادھر دے سارے تو دوسرے کا لحاظ رکھے کھانا کھلانا پیار اور محبت رزق اور عزت غیرت اور آبرو اللہ برکت دیتے ہیں وقت میں بھی رزق میں بھی مال میں بھی دولت میں بھی عزت میں بھی آبرو میں بھی اور رشتہ داریوں سے عمر میں بھی اضافے ہوتے ہیں عمر میں بھی اضافے ہوتے ہیں. پھر موت بھی سوکھی ہو جاتی. میں اپنے تایا جی ہوں ویسے نہ نہیں سی لینا چاہیے ادھر ہی بندہ کو رشتے کو نہ لے کے کہہ دیتا ہے کی کرتا ہے. اللہ اکبر آخر مرتبہ میں جب دیکھا کہ انہوں نے قطع تعلق ہی کی ہوئی رشتے داروں کو نہیں ملتے تھے میں نے آخری موت میں جب نظر کے عالم میں دیکھا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن سانسیں اٹکی ہوئی جا ہی نہیں گئی ایک آدمی کو لا کے پیش کیا گیا نا آخر بچوں کسی نے کیا بھائی یہ سس نال کوئی چنگی گلوائے نہیں سی کوئی چنگا سمجھنا انہوں نے لیا بڑا دور لمبا سفر گڑ رہے انہوں نے لیا گیا حالے دروازے چ قدم رکھ کے السلام علیکم کیا نہیں اور یہ لفظ نہیں بولے پوت میں تینوں معاف کیتا نال ہی روح پرواز کر گئی کہ معافیاں مانگ لو اگے ود لو. یہ موت کی بھی آسانی کا ایک ذریعہ ہے. مال چ برکت زندگی چ برکت عزت اور آبرو مقام اور مرتبے تے کئی دفعہ دیکھا دوا دارو کام نہیں کرتے ٹیکے کام نہیں کرتے
ہسپتالاں دے وچ رہ کے بھی کسی ویلے کسی دے پیچھے دو بولاں دی لوڑ ہوندی ہے تے جے کوئی بول کے کہہ دے اللہ دی قسم ستے بندے مرے بندے اٹھ کے بیٹھ گئے یا تو ٹر کے آ گیا اللہ دی قسم میں سارے دکھ بھول گیا تیری ٹینشن نہ مر جائے. یہ بیوی کا بھی ہو سکتا ہے, یہ شوہر کا بھی ہو سکتا ہے, یہ بچوں کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کرے جس موضوع کو ہم نے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں نبھایا ہے اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دے. روٹھیے ضرور مگر اتنا نہیں کہ منانے والا مناتے 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 خود روٹ جائے, پیار اور محبت کا یہ تعلق اور ساتھ چھوٹ جائے اور پھر زندگی بھر دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ پھر پریشانیاں ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی میں مارنے کی توفیق دے دے, تھوڑی سی ہمت دے دے تے پیر اج راتی ہو جائے. ہاں جی یہ نہ ڈریا جائے کہ جی میں پیر کی تو پیو نے کہنا رن مرید, جی میں پیر کر لی اپنے نال تے بوڑھی نے کہنا لائی لگنا. یہ دونوں لفظوں تو ڈریا بغیر جا کے جتنے بھی کرو لائے اگے ہاتھ کر دو, اگلا نو کہو بھائی جتیاں مار لے تو جو مرضی کر لے. اج دیا جتیاں نہ کل دیا چنگیاں نہیں, کل والیاں بہت اوکھیاں تے بڑے اوکھے کام نے قبر دیا گرزاں دے تے حشر دیاں تلخیاں دے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. کچھ وہ کھچے کھچے رہے, کچھ ہم تنے تنے اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہتا. دیوار کے گری میرے کچے مکان کی, رشتے کچے مت کرو. لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا دیا, غیر بیچ میں آ جائیں گے, اپنے دور ہو جائیں گے اور یہ قیامت کی نشانیاں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.